Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da amma ba'du fa a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. بأيدي سفرة كرام بررة. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى في موضع آخر: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاوية: اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب ومكنه في البلاد وقه العذاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاوية إن وليت أمرا فاتق الله واعدل. وعن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال لمعاوية: اللهم اجعله هاديا مهديا واهديه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث الله تعالى معاوية يوم القيامة وعليه رداء من نور الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا. رواه البخاري رحمه الله تعالى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. तमाम हजरात मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला
محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے معزز محترم سامعین و ناظرین اکرام، آج 11 ستمبر 2023 14 صفر المظفر 1445 ہجری کے اس جمعہ المبارک کے اجتماع میں جس موضوع پر آپ کے سامنے لفظ گشائی کرنا چاہوں گا وہ ہیں مشہور صحابی رسول اور مظلوم صحابی رسول قادر ربی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برادر نسبتی صالح اور فاتح شام و قبرص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے معزز سامعین، ہمارا الحمدللہ یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے کہ سارے کے سارے انبیاء کرام علیہ السلام گناہوں سے پاک معصوم تھے، اور سارے کے سارے انبیاء کرام علیہ السلام جنتی ہیں اور معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اور سارے نبیوں میں سے سب سے افضل نبی، سب سے آخری نبی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور ہمارا یہ بھی ایمان و عقیدہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اٹھانے والے، آپ کے سامنے زانوئے تلمس طے کرنے والے، آپ کی محفل میں بیٹھنے والے، ایمان کی حالت میں آپ پر اپنی نگاہ ڈالنے والے، حضور اپنی مبارک نظروں کو، نگاہوں کو جن ہستیوں پر ڈالیں، وہ ہستیاں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہستیاں کہلاتی ہیں۔ وہ بھی سارے کے سارے، ہم ان کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ سارے کے سارے اور آل بیت بھی، حضور کی آنکھ اور اولاد بھی، وہ بھی سارے کے سارے گناہوں سے محفوظ ہیں۔ محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس سے کوئی کمی کوتاہی انسان ہونے کے ناطے زندگی میں ہوئی بھی ہے تو اللہ رب العزت نے ان کو معاف فرما دیا، ان کی معافی کا عام اعلان کر دیا ہے۔ اور سارے کے سارے صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر اور سب سے جو صحابہ کرام میں کم درجے کے صحابی ہیں ان تک سارے کے سارے صحابہ کرام جنتی ہیں، اس میں کوئی ذرا برابر بھی شک نہیں۔ اور سارے کے سارے حضور کے آل بیت جو ایمان لائے ہیں، حضور کی اولاد، حضور کی بیٹیاں، حضور کی بیویاں، حضور کے نواسے، وہ بھی سارے کے سارے بخشے بخشائے ہیں، جنتی ہیں، بلکہ جنتیوں کے نوجوانوں کے سردار ہیں حضرات حسنین کریمین۔ اور جنت کی عورتیں جتنی بھی جائیں گی اور ساری عورتوں کی سردار ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور جس طرح انبیاء کرام علیہم السلام کی شان میں بے ادبی کرنا، گستاخی کرنا، ان کے بارے میں برے الفاظ کہنا، یہ انتہائی درجے کی کبھی حرکت ہے، گناہ ہے، اور ایسا جرم ہے کہ جو قابل گرفت اور قابل سزا ہے۔ اسی طرح کسی ایک بھی صحابی رسول کے خلاف بھونکنا، ان پر تنگ کرنا، ان کو برا بھلا کہنا، ان پر لعنت کرنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، اور یہ بھی ایسا جرم ہے جو قابل گرفت اور قابل سزا ہے۔ اسی طرح اہل بیت کی شان میں، حضرت علی المرتضیٰ کی شان میں، حضرت حسنین کریمین کی شان میں، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں بے ادبی کرنا، گستاخی کرنا کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے، کبھی حرکت ہے، جرم ہے، اور ایسا جرم ہے کہ جو قابل سزا اور قابل گرفت ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی عزت اور ناموس کی حفاظت کی خاطر، اور خاص کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی صفات کی حفاظت کی خاطر پاکستان میں الحمدللہ قانون موجود ہے۔ جو بھی حضور کی شان میں بے ادبی کرتا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، کوئی کافر ہو، کوئی عیسائی ہو، کوئی بھی بندہ، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی سزا پاکستان کے قانون میں سزائے موت ہے۔ پاکستان کے قانون میں اس کی سزائے موت ہے۔ اور جو کسی شان، کسی صحابی کی شان میں بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، یا اہل بیت کی کسی فرد کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرتا ہے، تو پاکستانی قانون کے مطابق بھی پہلے اس کی سزا 3 سال تھی، اب اس سزا کو بڑھا کر 10 سال سزا رکھ دی گئی ہے۔ اور جو حال یہ بل پاس ہوا ہے قومی اسمبلی اور سینٹ سے، تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت بل، جس پر بعض کالی بہنوں کو بہت تحفظ ہے، اس کے خلاف بہت بولتے ہیں کہ یہ بل کیوں پاس ہو گیا، یہ نہیں پاس ہونا چاہیے۔ اس بل کے مطابق جو بھی کسی صحابی یا اہل بیت کی شان میں گستاخی کرے گا، اس کی سزا کم از کم 10 سال ناقابل ضمانت، اور زیادہ سے زیادہ اس کو عمر قید کی ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جرمانہ بھی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، سارے صحابہ اعلیٰ ہیں، بالا ہیں، شان والے ہیں، جنتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ان کو دنیا ہی میں جنت کی خوشخبریاں سنائیں، اور ہمارا یہ نازل عقیدہ ہے کہ صحابہ میں سب سے افضل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ خلیفہ اول بلا فصل ہیں۔ سب سے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے محترم بھائیوں، صحابہ کرام میں بعض وہ صحابہ کرام ہیں جن سے کچھ لوگوں کو چڑ ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور ان کے خلاف عرضہ سرائی کرتے ہیں۔ انہی صحابہ میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے خلاف بھی بعض کتے بھونکتے ہیں، اور ان صحابہ کرام میں سے مظلوم ہستیوں میں سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ ان کے خلاف بھی بعض کتے بھونکتے ہیں، ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، تان کرتے ہیں۔ انہی مظلوم ہستیوں میں سے حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ ان کے خلاف بھی ایک
ایک گروہ ایک طبقہ باتیں کرتا ہے گھومتا ہے خلاف زبان انسان خلاف ہے، اور انہیں مظلوم صحابہ کرام میں سے ایک ہستی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی، ان کے خلاف بھی بعض لوگ گھومتے ہیں، دان کرتے ہیں اور برا بھلا کرتے ہیں۔ پہلے میں آپ کے سامنے ان صحابہ کرام میں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کروں گا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک حدیثوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی کاتب رہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ساری دعائیں عطا فرمائیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے، آپ کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے۔ سب سے پہلی دعا اللہ کے پاک نبی نے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمائی وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کنز العمال اور البدایہ والنہایہ، ان دونوں کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہم علمہ الکتاب والحساب وقیہ عذاب، اے اللہ میرے اس پیارے صحابی، یہ صرف صحابی نہیں تھے، حضور کے رشتہ دار بھی، صحابی بھی تھے، حضور کے رشتہ دار بھی، جن کی بہن ام حبیبہ وہ حضور کی بیوی تھی، حضور ان کے بہنوئی ہو گئے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی اور صالح ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک یہ رشتہ داری ہے، دوسری رشتہ داری ہے کہ پانچویں پشت میں ان کا شجرہ نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ سے مل جاتا ہے۔ تو حضور نے دعا میں فرمایا اللہ میرے اس برادر نسبتی امیر معاویہ کو کتاب کا علم، کتاب سے مراد قرآن پاک ہے، تو قرآن پاک کا علم عطا، علم سے مراد پڑھنا بھی عطا فرما، تفسیر تشریح مکمل علوم قرآن پاک کے اللہ تعالیٰ وہ سارے علوم اس کو عطا فرما۔ دوسری دعا یہ فرمائی کہ اے اللہ امیر معاویہ کو حساب کتاب کا علم عطا فرما، حساب کتاب کا علم ہوگا تو آپ تک قرآن پاک کی سمجھ آئے، قرآن پاک میں حساب کتاب کا علم بھی ہے، جو وراثت ہوتی ہے وہ سارا حساب ہی کرنا ہوتا ہے، بہن کو کتنا حصہ ملے گا، بھائی کو کتنا حصہ ملے گا، والدہ کو کتنا حصہ ملے گا، والد کو کتنا حصہ ملے گا، بیٹوں کو کتنا حصہ ملے گا، بیٹیوں کو کتنا حصہ ملے گا، اور ویسے بھی ملک چلانے کے لیے، نظام چلانے کے لیے، حکومت چلانے کے لیے بندے کو حساب صحیح آتا ہو تو وہ ملک نظام صحیح چلا سکتا ہے، اگر حساب ہی نہ آتا ہو تو اس کے لیے پھر ملک چلانا مشکل ہو۔ تیسری دعا یہ فرمائی کہ واقع اللہ، اے اللہ میرے اس برادر نسبتی امیر معاویہ کو عذاب سے بچانا، عذاب سے بچانا، جس کے لیے اللہ کے نبی دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عذاب سے بچانا، کیا وہ عذاب سے بچیں گے یا نہیں بچیں گے؟ ضرور بچ جائیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی دعا رد نہیں فرماتے، اپنے نبی کی دعا کو قبول فرماتے۔ یہ سب سے پہلی جو حضور نے دعائیں دی حضرت امیر معاویہ کو وہ آپ کے سامنے بیان ہے۔ دوسری حدیث پاک ہے اس میں بھی ان دعاؤں کا ذکر ہے۔ ایک تیسری حدیث پاک ہے اس میں یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کو یہ دعا دی کہ اللہم علمہ الکتاب ومکن لہ فی البلاد وقی العذاب۔ دو الفاظ وہی ہیں پہلی حدیث والے، یہ ایک کتاب کا علم عطا فرما، ایک عذاب سے بچا۔ تیسرا لفظ ایک نیا ہے اس دعا میں، وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ امیر معاویہ کو مکن لہ فی البلاد، اس کو شہروں کی حکومت عطا فرما، شہروں کی حکومت عطا فرما۔ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضور کے نواسے ہیں اور علی کے بیٹے ہیں، انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ مبارک پر بیعت کر دی، اور اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی بات غور سنبھالی۔ یہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی، یہ بھی حضور کی دعا کا صدقہ،
کا صدقہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی کہ وَمَكِّن لَهُ فِي الْبِلَادِ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 میں کہ اللہ تعالیٰ امیر معاویہ کو شہروں کی حکومت عطا فرمائے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ کو نصیحت کی۔ کیا نصیحت کی؟ فرمایا یا معاویہ ان کلیت عمرا فاتق اللہ وعدل، اے امیر معاویہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں حکومت عطا فرمائے تو اللہ سے ڈرنا اور انصاف کرنا، یہ نصیحت فرمائے۔ جب حکومت اللہ تمہیں عطا فرمائیں گے، جب حضور نے نصیحت کر دی، اس میں اس طرح اشارہ بھی تھا کرنا تمہیں حکومت عطا فرمائیں گے، جب حکومت اللہ دیں گے تو دو کام کرنے ہیں، فاتق اللہ وعدل، ایک اللہ سے ڈرنا اور دوسرا یہ کہ انصاف کے ساتھ حکومت کرنا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، صحاح ستہ 6 کتابیں ہیں حدیث پاک کی جو ہمارے نصاب میں پڑھائی جاتی ہے، جب ہم عالم بنتے ہیں آخری سال میں پہنچتے ہیں 7ویں اور 8ویں سال میں یہ 6 کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، صحاح ستہ انہیں کہا جاتا ہے، انہیں میں سے ایک ترمذی شریف ہے۔ اس ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک ہے کہ اے اللہ تعالیٰ امیر معاویہ کو ہادی بنا، ہدایت والا بنا، یہ خود ہدایت والا بنا۔ دوسرا فرمایا مہدیاً، اس کو مہدی بنا، ہدایت یافتہ بنا، اور تیسرا فرمایا واہدی بھی، اے اللہ تعالیٰ امیر معاویہ کے ذریعے اور لوگوں کو بھی ہدایت بنا۔ یہ 3 دعائیں اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمائی۔ فرمایا کہ ان کو خود بھی ہدایت والا بنا اور ان کے ذریعے اوروں کو بھی یا اللہ ہدایت عطا فرما۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعائیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمائیں۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے، میرے اور آپ کے پیارے نبی کنز العمال جلد نمبر 6 میں یہ حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں قیامت والے دن یبعث اللہ تعالی معاویہ یوم القیامہ، قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک سے اٹھائیں گے تو فرمایا وعلیہ رداء من نور الایمان، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایمان کی چادر ہوگی۔ اس کی چادر ہوگی، اس وقت بھی ڈھانپے ہوئے ہوں گے اور ایمان کی چادر نے ان کو ڈھانپا ہوا ہوگا۔ اس بات کی نشانی ہے جو بخشائیں، گناہوں سے پاک ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایمان کی چادر ڈال دیں گے قیامت والے دن جب وہ اپنی قبر مبارک سے اٹھیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، ایک حدیث پاک ہے بخاری شریف میں جلد نمبر 1 میں پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ اس کا پس منظر یہ ارشاد کا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضور صحابی رسول حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آرام کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ تو ام حرام نے پوچھا کہ اللہ کے پاک نبی آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ہے، نبی کی خواب بھی صحیح ہوتی ہے اور سچی ہوتی ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آئی تھی کہ بیٹا ذبح کرو تو سچ مچ کے تیار ہو گئے تھے بیٹا ذبح کرنے کے لیے۔ کیوں؟ کہ نبی کی خواب کیا ہوتی ہے؟ سچی ہوتی ہے اور اللہ کا حکم ہوتی ہے، جھوٹی نہیں ہوتی۔ میری اور آپ کی خواب سچی بھی ہو سکتی ہے، جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، لیکن نبی کی خواب جھوٹی نہیں ہو سکتی، وہ سچی ہوتی ہے اور صحیح ہوتی ہے، اللہ کا حکم ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری امت میں کچھ لوگ ہیں، وہ کشتیوں میں سوار ہو کر انہوں نے کشتیوں میں سوار ہو کر کیسر کے ملک پر حملہ کیا، جہاد کے لیے گئے اور فرمایا وہ جنتی ہیں، وہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی کی
اور پھر ام حرام نے کہا کہ آپ دعا فرمائیں کہ میں بھی ان میں شریک ہو جاؤں. اللہ کے پاک نبی نے فرمایا کہ آپ بھی ان میں شریک ہوگی، آپ ان کے لیے دعا فرمائیں. تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی قیادت میں ان کے ساتھ بھائی بھی تھے. حضرت امیر معاویہ کے والد صاحب کا نام تھا ابو سفیان. کیا نام تھا؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور والدہ کا نام تھا ہندا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ بھی بتانا چلوں کہ یہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان تھے. حضرت ابو سفیان بھی، حضرت امیر معاویہ بھی اور حضرت ہندا. تو یہ ہندا وہ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا جنگ احد میں. کون سی جنگ میں؟ جنگ احد میں جب وحشی نے مارا تھا، برشا مارا، تو پھر اس ہندا نے کلیجہ چبایا تھا. اور ابو سفیان بھی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت امیر معاویہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب بندہ ایمان لے آتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، تو پہلے زندگی کے سارے گناہ، ساری غلطیاں اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے. الاسلام یہدم ما کان قبلہ. اسلام اس پہلے سب کو ختم کر دیتا ہے، سارے گناہوں کو، غلطیوں کو جو اسلام سے پہلے ہوئی ہوں وہ اسلام کو ختم کر دیتا ہے، وہ ساری معاف ہو جاتی ہے. وہ ساری کیا ہو جاتی ہیں؟ یہی حدیثوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بندے نے کہا کہ مجھ سے فلاں گناہ بھی ہے، مجھ سے فلاں گناہ بھی ہوا ہے، اگر میں ایمان لے آؤں تو اللہ کے پاک نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس میں تیرا گناہ معاف کرے. ایک بندہ تھا حضور کے پاس آیا جس نے بہت دکھ بھرے لہجے میں اپنا واقعہ سنایا تھا اپنی بیٹی کا. میں نے اپنی زندہ بیٹی در غور کی ہے. پھر یہ بھی کہتا کہ اللہ کے نبی اگر میں ایمان لے آؤں تو مجھے اللہ تعالیٰ یہ گناہ معاف فرما دیں. فرمایا اگر ایمان لے آؤ تو اللہ تعالیٰ یہ گناہ تعالیٰ معاف. تو بعض پاگل قسم کے لوگ، نادان قسم کے لوگ، جاہل قسم کے لوگ، وہ ابھی بھی یہ نعوذ باللہ حضرت ابو سفیان جو حضرت امیر معاویہ کے والد صاحب کی شان میں گستاخی کرتے، اور حضرت امیر معاویہ کی جو والدہ ہندا ان کی شان میں گستاخی کرنے کہتے ہیں انہوں نے تو جنگ احد میں حضور کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا. ارے پاگلو یہ بات نہیں سنتے ہو؟ یہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جب بندہ ایمان لے آتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، تو پہلے کی ساری غلطیاں گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تو پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ پھر ان پر بات کرنے کا کون سا جواب رہ جاتا ہے؟ پیچھے ان کے خلاف باتیں کرنے کا. تو خیر میں آپ کے سامنے یہ بات کر رہا تھا کہ میں حرام نے کہا کہ میرے لیے دعا فرمائے میں بھی ان میں شریک ہو جاؤں، ان جہاد کرنے والوں میں جو سمندری جہاد کریں گے سب سے پہلے، اور جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت واجب کر دی ہے. حضور نے پیشن گوئی کی. یہ پھر بعد عثمان غنی کے دور میں یہ پیشن گوئی سچی ثابت ہوئی. اور حضرت امیر معاویہ کے دوسرے بھائی تھے جن کا نام تھا یزید بن ابی سفیان. یہ بھی فرق یاد رکھیں، لوگ سمجھتے نہیں ہیں، علم پورا نہیں ہوتا تو اعتراض کر دیتے ہیں. ایک ہے یزید بن ابی سفیان، یہ صحابی رسول ہے، حضرت امیر معاویہ کے بھائی ہیں، حضرت ابو سفیان کے بیٹے ہیں. اور دوسرا جو یزید ہے نا جس کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مقابلہ ہوا تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے پیچھے جس کا ہاتھ تھا یزید، وہ حضرت امیر معاویہ کا بیٹا تھا. وہ کون تھا؟ اس کو ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہتے، نہ ہی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے جی. یہ جو یزید بن ابی سفیان ہے یہ حضرت امیر معاویہ کے بھائی تھے، ان کا نام بھی یزید ہے. جو کئی صحابہ کا نام یزید ہے، یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ یزید بعد والے یزید کی وجہ سے ہم پیروں کو بھی نعوذ باللہ برا بھلا کہیں. مثال کے طور پر یہی بندے کے نام ہیں جیسے ان میں سے ایک بے شرم ہے، آدر عام ہے، مطلب یہ ہے کہ جرائم پیش ہے. تو ہم ایک کی وجہ سے یہ تو نہیں کہیں کہ جس کا یہ نام ہوگا وہ سارے ہی ہے. ایسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ عقل مند بندہ. ایک اگر نام والا غلط بندہ ہے تو یہ تو نہیں ہوگا کہ اس کے نام پر جتنے دوسروں کے نام ہوگا سب کو کہیں گے وہ سارے ہی غلط ہے، لیکن ان کا نام جو ہے نا وہ چور والا، جو چور کا نام ہے وہ ان کا بھی نام. یہ بات کرنے لگنا چاہیے. تو خیر ام حرام کی جنگ میں شریک ہوئی اور واپسی میں خنجر سے گری تو ادھر ہی بہت ہو گئی. اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں. جب حضور ہجرت فرما کا مدینہ طیبہ گئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ ان کے مکان پر حضور ٹھہرے تھے سب سے پہلے جب ہجرت کر کے مدینہ شریف کے، جب یہ جنگ پر جا رہے تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحری جنگ پر سب سے پہلی بیڑا بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تھی 90 سال۔ کتنے سال عمر تھی؟ 90 سال عمر، 90 سال۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا میں بھی یہ 3-4 بار کے بعد لوگ بات آ گیا میں شہر والا پتہ چلتا آخری بار دھیان آپ نہیں لگا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں بھی اس یاد میں شریک ہوں گا، ایسے کہ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا جو بھی اس میں شریک ہوگا وہ جنتی ہوگا، جنتی خوشخبری سنائی ہے۔ تو پھر حضرت ابو ایوب انصاری کے 90 سال کی عمر میں وہیں فوت ہوئے اور آج بھی ان کی قبر مبارک ترکی استنبول میں ہے۔ کدھر ہے؟ رہنے والے کدھر کہتے ہیں؟ مدینہ شریف کدھر ہے اور ترکی کدھر ہے؟ ٹھیک ہے جی، تو ترکی استنبول میں قبر ہے حضرت ابو ایوب انصاری، آج مزار کا موجود ہے ترکی میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ جاتے ہیں وہاں پہ ویڈیو وغیرہ بناتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ صحابی رسول بہت اونچے درجے کے۔ تو خیر یہ میں نے چند احادیث پاک آپ کے سامنے ذکر کی ہیں جن میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کا ایک قول ذکر کر کے جو حضرت امیر معاویہ کی شان میں ہمیں اجازت چاہوں گا آپ سے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک امیر المومنین فی الحدیث ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد گزرے ہیں، بہت اونچے درجے کے اللہ کے ولی اور امیر المومنین فی الحدیث گزرے حضرت امام بخاری کے بھی استاد۔ ایک بندے نے ایک دن حضرت عبداللہ بن مبارک سے پوچھا کہ ہے عبداللہ بن مبارک یہ بتائیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز صحابی رسول نہیں تھے، تابعی تھے، لیکن یہ جو حکومت ایسی کی ہے کہ ان کو عمر ثانی کہا تھا، ایسے انصاف کے ساتھ حکومت کی ہے۔ ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے ان کا واقعہ بیان کرنے کے لیے۔ اس سے سوال کرنے والے کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ شاید یہ کہیں کہ عمر بن عبدالعزیز افضل تھے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھوڑے پر سوار ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں جاتے تھے، اس گھوڑے کی ناک کے اندر جو مٹی لگی ہے جہاد کے دوران، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز اس گھوڑے کی ناک میں لگنے والی مٹی کی بھی برابر نہیں ہے جس گھوڑے پر حضرت امیر معاویہ نے سوار ہو کر حضور کے ساتھ جہاد کیا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ تو صحابی رسول ہے اور یہ عمر بن عبدالعزیز کو صحابیت کا شرف حاصل نہیں ہے۔ لاکھ تابعی بھی جمع ہو جائیں، لاکھ ولی بھی جمع ہو جائیں، وہ ایک صحابی رسول کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابی نے تو حضور کا چہرہ مبارک دیکھا ہے، حضور کا دیدار کیا ہے، حضور کے سامنے حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، حضور کو رکوع کرتے ہوئے دیکھا، حضور کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، حضور کی محفل میں بیٹھے تو ان کے درجے کو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ بس میرے محترم بھائیو آخری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہر ایک کی عزت کرنی چاہیے۔ ہمارے نبی نے ہمیں کیا سکھایا ہے؟ جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، علماء کرام کی قدر نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں۔ ہمارا دین تو یہ کہتا ہے جو تم سے بڑا ہے، چاہے نیک ہو چاہے بد ہو، ٹھیک ہے، تم سے بڑا ہے عمر میں، ٹھیک ہے، تم اس کی کیا کرو؟ عزت کرو، اس کی کیا کرو؟ عزت کرو۔ کسی عام انسان کی بےزتی کرنے کی، اس کو برا بھلا کہنے کی اجازت نہیں ہے، زندہ ہو تو پھر بھی اجازت نہیں ہے، اور خاص کر جب مر جائے، مرنے کے بعد تو قطعاً اجازت نہیں ہے کسی کو برا بھلا کہنے کی۔ حضور نے فرمایا کہ مردوں کو برا بھلا نہ کہا کرو، جو انہوں نے کر لیا وہ جانے اور ان کا رب جانے، انہوں نے رب کو حساب دینا ہے، تم اپنا منہ ان کے پیچھے نہ کھولو، اپنے منہ کو بند رکھو، دنیا چلے گی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جس ایک عام آدمی کی بھی بےزتی کرنے کا، بے ادبی کرنے کا، اس کو برا بھلا کہنے
کا اسلام اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی عام آدمی کو چھوڑے، کسی عالم کو چھوڑے، کسی اللہ کے ولی کو چھوڑے، کسی تابعی کو چھوڑے، بلکہ کوئی اگر کسی صحابی رسول کی بھی ادبی اور گستاخی کرتا ہے تو اس کو کیسے اجازت دی جائے گی کہ وہ اس کی بھی ادبی؟ ایسے روئے زمین پر اور ہمارے اس پاکستان میں ایسے بدبخت اور بدقسمت لوگ موجود ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تعالیٰ میں معاف فرمائے، وہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی۔ عام مجموع میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت کرتے ہیں، حضرت ابو سفیان پر لعنت کرتے ہیں اور حضرت ہندہ پر لعنت کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اس لیے اس قانون کی ضرورت تھی، تحفظ ناموس صحابہ والے دل آل بیت دل کی ضرورت اسی لیے تھی تاکہ جیسے بدقسمت بدبخت لوگ ہیں جو صحابہ کرام کے اوپر نعوذ باللہ لعنت کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، تاکہ یہ قانون کی گرفت میں آئیں، پکڑ میں آئیں، ان کو سزائیں ہوں، تاکہ ان کی زبانیں جو ہے وہ بند ہوں۔ اس لیے ان کو تکلیف بھی بہت زیادہ ہے اس دل سے۔ ابھی حال ہی میں گلگت بلتستان میں چند بدبختوں نے برسر عام محفلوں میں ان صحابہ کرام کی شان کی گستاخی۔ تو ہم یہی کہتے ہیں میرے محترم بھائیوں، اس ملک میں پہلے بڑے بحران ہیں، پہلے مہنگائی اتنی زیادہ ہے، پہلے بجلی کے بل اتنے زیادہ آ رہے ہیں، ساری عوام سارے پاکستانی بڑے پریشان ہیں، مسلمان بھی کافر بھی سارے پاکستانی پریشان ہیں، امیر غریب سارے پریشان ہیں اس وجہ سے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ مزید کسی اور بحران کا متحمل نہیں ہے یہ ملک، اس میں امن ہونا چاہیے، ہر ایک کی مقدسات کا عزت اور احترام کرنا چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں، اگر وہ صحابہ کرام اگر کسی کے نزدیک، ان کے نزدیک، ہمارے نزدیک تو محترم مقدس ہستیاں ہیں، لیکن اگر بالفرض کسی کے نزدیک مقدس ہستی نہیں بھی ہے، پھر بھی ان کو ان کے خلاف برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ کیوں؟ مثال کے طور پر آپ کو مثال سمجھاؤں، مثال یہ دیکھو، اگر کوئی سکھوں کا مثال کے طور پر گردوارہ ہے، وہ ہمارے نزدیک محترم نہیں ہے، ہمارے نزدیک محترم نہیں ہے، ہمارے نزدیک اللہ کا مسجد محترم ہے، کوئی کسی مورتی بت بنا ہوا ہے وہ ہمارے نزدیک محترم نہیں ہے۔ لیکن میرے محترم بھائی، اگر ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں تو ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم ان کے ان خداؤں کو یا ان کی ان مورتیوں کو ہم ان کو برا بھلا کہیں، گالی گلوچ کریں، یا ان کے مذہبی پیشواؤں کو برا بھلا کہیں، یا جو ان کے بڑے گزرے ان کو برا بھلا کہیں۔ یہ ہمیں پاکستان کا قانون اجازت نہیں دیتا، اس لیے کہ ہمیں ٹھیک ہے ہمارے نزدیک محترم نہیں ہے، لیکن ان کے نزدیک تو محترم ہے، دوسرے کا بھی خیال کرنا ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ اور وہ ایسا فرقہ ہے، اللہ معاف فرمائے، ٹھیک ہے، ان کا دین مذہب بھی اور ہے، کلمہ اور نماز اور تراویح پڑھتے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس طرح جو ہے وہ حضرت ابوبکر کو نعوذ باللہ نہیں مانتے، ان کے خلاف برا بھلا کہتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہتے ہیں، حضرت عمر کو برا بھلا کہتے ہیں، حضرت عثمان غنی کو برا بھلا کہتے ہیں۔ پیچھے کیا رہتا ہے؟ آپ بتائیں نا، پیچھے کچھ رہتا ہے؟ ان کا سارا کچھ ہی اور ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تم اپنا کام کرو، لیکن مہربانی کر کے ہمیں ہمارے عقائد کو، ہماری مقدس ہستیوں کو سننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق